نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پھر ایک بار رمضان ہم کو نصیب ہوا، فالحمد للہ علی ذلک۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں رمضان المبارک کا ایک تفصیلی تعارفی خطبہ ارشاد فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے، آپ حضرات کی خدمت میں ترجمہ نقل کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات یعنی شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دوسرے مہینے میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فرض ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اس کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر اتنی وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے بہرایاب ہو۔ اس سوال پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص سفر فرماتے ہیں جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی، حتیٰ کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یعنی خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، استغفار۔ نمبر 3، جنت کی طلب۔ نمبر 4، آگ سے پناہ۔ یہ تفصیلی خطبہ رمضان المبارک کا بہترین تعارف ہے، جس سے اس ماہ مبارک کی قدر و قیمت بآسانی معلوم ہو سکتی ہے۔
ضرورت ہے کہ ہم اسے بار بار سنیں اور اس حدیث مبارک کو بار بار پڑھیں اور اپنے اندر عملی جذبہ پیدا کریں اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ویسے عمومی طور پر رمضان کی 2 خصوصیتیں ہیں جو بالکل منفرد ہے، ایک دن میں ہے، دوسری رات میں ہے۔ اس کی دن کی خصوصیت روزہ ہے اور رات کی خصوصیت نماز تراویح ہے۔ دن بھر کھانا پینا چھڑوانا اور روزے کا حکم دینا، اور رات کو آرام چھڑوا کر تراویح میں قیام کا حکم دینا، تو اس قیام اور صیام یعنی تراویح اور روزے کے ذریعے سے رب العالمین کا منشا یہ ہے کہ میرے بندے اپنی مرضی کو میری مرضی پر قربان کر دے، اپنے خواہش کو میری خواہش پر قربان کر دے، اپنی پسند کو میری پسند پر قربان کر دے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو میری مرضی و منشا پر فنا کر دے۔ چنانچہ ایک عالم ربانی حضرت مولانا شاہ محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے فنا فی اللہ کی حقیقت بیان کی۔ فرمایا فنا فی اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بے تکلف ہونے لگے، بلکہ جذبہ ہی یہ ہونا چاہیے ان کی مرضی پر دل سے ہوں، ان کے مرضی پر دل سے ہو قربان، ان کے مرضی پر دل سے ہو قربان، جانیے اس کو حاصل عرفان۔ اللہ تعالی ہم سب کو منشاء خداوندی پر اپنے آپ کو فنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔